الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ یہ وارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ چمنستان اسلامیہ کے پاسبان، آج جس موضوع پر اپنی معروضات گزار کرنا چاہتی ہوں وہ بڑا پردرد اور حیرت انگیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس درد اور جذبے کے ساتھ یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اس سے زیادہ طلب اور طرب کے ساتھ سنی جائیں گی۔ آج ہم اور آج جس ملک کی سرزمین میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک جمہوری ملک ہے۔ سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں موجود ہیں۔ یہ ملک مختلف قوموں کا مسکن ہے، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔ یہی وہ ملک ہے جہاں سینکڑوں سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی اور اس ملک میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ تھا۔ لیکن افسوس آج مسلمان تمام حقوق سے محروم ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ایک کمزور طاقت سمجھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو شکنجوں میں کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر روز پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر خون بہایا جا رہا ہے۔ یہ تو ہندوستانی مسلمانوں کے موجودہ حالات ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کا مستقبل یوں ہی رہے گا؟ یہ سوال در حقیقت ایک عرصہ طرح سے ہر ہندوستانی مسلمان کے دل و دماغ میں گونج رہا ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان جن ناگفتگی حالاتوں سے گزر رہا ہے وہ ہم میں سے کسی پر مخفی نہیں۔ آج ہم ایسے حالات کو حوادث سے دوچار ہیں کہ جن کا ذکر کرنے
کے بعد مسلمانوں، تم نے تلواروں کی جھنکاروں سے وحدت کے ترانے گائے ہیں، دشمنوں کی یلغار نے بھی اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ حملہ جدید فوجوں کا تم نے اپنے سرفروش جذبے سے مقابلہ کیا اور میدان جیت لیا، لہٰذا ان فرقہ پرستوں سے کہہ دو کہ مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکاریں، ان کے صبر کو بزدلی نہ گردانیں، ورنہ قوم مسلم وہ شعلہ جوالا ہے جو اگر دھڑک اٹھا تو ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی اور فگا ہی فگا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود اپنے عمل کا محاسبہ کریں، کیونکہ اگر ہندوستانی مسلمانوں نے ماضی و حالات کے ہاتھ سبق نہ لے کر اپنا کوئی منصوبہ بند تعلیمی سماج پیشی رفت اور تحریک شروع نہیں کی تو علامہ اقبال کا یہ شعر ان کا مستقبل ہوگا۔ نہ سمجھو